اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہی ایسی چیزیں ہیں، اللہ خوش ہی ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا نا کہ سچ بولا کرو، سچ کو لازم پکڑو۔ ان الرجل لیصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ ایک انسان، ایک مسلمان سچ بولتا ہے، سچ بولنا شروع کرتا ہے، پھر چن چن کر سچ بولتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر موقع تلاش کرتا، ایک ایک موقع پہ ایک ایک لفظ سچ کہتا ہے، سچ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، فطرت بنا لیتا ہے۔ جب سچ اس کی گھٹی پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سارے لوگ ہی زندگی میں کبھی سچ بولتے ہی ہیں نا، کئی لوگ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، سچ بول لیتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، لیکن ایک شخص سچ کو اپنی فطرت بنا لازم کر لیتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے ساری زندگی سچ بولنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ کون ہے صدیقین؟ صدیقیت کیسا مرتبہ ہے، یہ کیسا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو انبیاء کے بعد ذکر کیا ہے۔ جہاں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، صدیقوں کا ساتھ نصیب ہوگا، شہیدوں کا ساتھ نصیب ہوگا، نیکوکاروں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد اور شہادت سے پہلے شہیدوں سے بھی بڑا مرتبہ ان صدیقوں کا ہے جو ساری زندگی اللہ رب العزت کے لیے یہ عزم کر لیا کہ میں نے سچ ہی بولنا، یعنی دوام ایسا اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب عمل ہے جس پر دوام کیا جائے، جس پر ہم محافظت کی جائے، جس پر پابندی کی جائے، کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے شہادت سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے، کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ میرا تقرب تلاش کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، ہمیشہ، لا یزال، ہمیشہ نفل پڑھتا رہتا ہے، چاہے 2 ہی پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیشہ نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے تو ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ دوام اختیار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے نوافل، تو کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ دوام اختیار کرنے سے، پابندی کرنے سے، ہمیشگی کرنے سے۔ کئی لوگوں سے سنا ہے رمضان مبارک میں، ویسے تو اب یہ عادت بھی ختم ہو گئی ہے لوگوں کی، رمضان کا تقدس بھی بہت کم ہی لوگ اس کو دھیان میں رکھتے ہیں یا اس کا خیال کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ معاف کرے رمضان میں بھی ہم ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں جس طرح عام روٹین میں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، گناہوں سے پیچھے آئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ کئی لوگوں سے سنا جی پیٹرول پمپ پہ گئے کہ بھائی ذرا دھیان سے ہیرا پھیری نہ کرنا، اس نے کہا رمضان میں تو ہم نہیں کرتے، یہ روزہ رکھا ہوا ہم رمضان میں تو یہ کام نہیں کرتے۔ بھائی رمضان میں نہیں کرتے اللہ کے بندو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو کیا رمضان کے بعد آپ کو کوئی پرمٹ مل گیا ہے؟ یا مل جانا ہے کہ آپ نے رمضان کے بعد سارا کچھ کر لینا ہے؟ رمضان کے دنوں میں اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی، وہ گانے بجانے سے، فحاشی عریانی سے، موسیقی سے بچ گیا، یا آگے محرم آنے والے ہیں تو محرم میں کچھ لوگ چلو کسی وجہ سے ہی رک جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور متبادل شروع ہو جاتا ہے، قوالیاں یا اس طرح کی چیزیں، وہ بھی خرافات ہیں، اس سے بڑا گناہ ہے۔
انسان رک جاتا ہے کسی وجہ سے، جب رکتا ہے تو اس پر دوام اختیار کرے، ساری زندگی کے لیے عہد کر لے کہ میں نے اس گناہ میں دوبارہ نہیں پڑنا ہے، تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان تین چیزوں کی وجہ سے، ان تین خصلتوں کی وجہ سے اپنے اندر ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ایمان بے رونق ہیں، ہمیں مزہ نہیں دیتے، ہماری نماز ہمیں کوئی سبق نہیں دیتی، ہمارا روزہ ہمیں کوئی سبق نہیں دیتا، ہمارا صدقہ و خیرات، ہماری قربانی ہمیں کسی سبق پر، کسی نتیجے پر نہیں لے کے جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ بے روح ہو چکے ہیں، بے روح ہو چکے ہیں۔ ہم تو عارضی طور پر فصلی بٹیرے بن کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں مزہ نہیں دیتی، ہمیں اپنی عبادت کا مزہ نہیں آتا، اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے کلمہ توحید کا، اپنے سنت کی پیروی کا مزہ نہیں آتا ہمیں۔ ہماری زندگی جو ہے بالکل بے سرور ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، یہ تم کر لو، پھر دیکھو کہ ایمان کی مٹھاس کیسے آتی ہے، ایمان کی چاشنی لذت آپ کو محسوس ہوگی آپ کی زندگی میں۔ آپ کی نماز آپ کو بتائے گی کہ واقعی آپ نے کوئی عمل کیا، آپ کا روزہ آپ کو بتائے گا، آپ کا صدقہ و خیرات آپ کو بتائے گا کہ آپ نے واقعی کوئی نیک عمل کیا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ، وہ جو گناہ چھوڑ کے آیا ہے، جس گناہ کو چھوڑنے کا اس نے ابھی ارادہ کیا ہے، دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا اس کو اتنا برا لگے، أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اس سے بھی زیادہ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالا جانا کتنا برا لگتا ہے، کسی انسان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے، کوئی انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ آگ میں پھینک دیا جانا جتنا ناپسندیدہ ہے، گناہ کا کام چھوڑ کے اس کی طرف دوبارہ جانے کا ارادہ کرنا اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو، تب آپ کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ کیا مطلب؟ دوام، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ دوام، گناہوں کو چھوڑنے پہ دوام اختیار کریں، ارادہ کر لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کو ایمان کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس محسوس ہوگی، آپ کی زندگی میں اس کا اثر محسوس ہوگا، نظر آئے گا۔